وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. معزز سامعین کرام، حاضرین، دینی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ رب العالمین کی ذات کو زیبا ہے جو ہم سب کا خالق ہے. درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سامعین، آج کے درس کا عنوان ہے اسراء والمعراج. اسراء والمعراج کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات سفر کرایا مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس تک. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ان دونوں گھروں کے ارد گرد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں. برکت کا نتیجہ یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ میں جب حاجیوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جب وہاں پر پہنچتا ہے تو ایسے وقت میں آج تک ہم نے یہ نہیں سنا کہ کوئی وہاں پہ بھوکا ہو. حجاج کی خدمت کے لیے UAE کی حکومت، قطر و عمان کی حکومت مہمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی مہمان نوازی کا انتظام کر دیا کرتے ہیں. لہذا بڑی بڑی کمپنیوں کے ٹریلا وہاں پہ پہنچ جاتے، کوئی پانی فراہم کر رہا ہے، کوئی بسکٹ فراہم کر رہا ہے، کوئی کھانے کی دوسری اشیاء کا انتظام کر رہا ہے. یہ سب اللہ رب العالمین کے برکات اور انوارات اور انعامات کا نتیجہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے بارکنا حولہ کہ ہم نے اس گھر کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. اب آتے ہیں بیت المقدس. تقریباً 1400 کلومیٹر کی دوری ہے مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس کی. اس کے ارد گرد بھی اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے. برکت کا نتیجہ ہے جو اسرائیل ہے در حقیقت وہ فلسطین کا حصہ ہے، لیکن وہاں پہ جو لوگ آباد ہیں، یہودی آباد ہیں، ان میں بڑے بڑے سائنٹسٹ پائے جاتے ہیں، ان میں بڑے بڑے ٹیکنالوجی کے اعلیٰ معیار و اعلیٰ منصب پر پہنچنے والے افراد پائے جاتے ہیں. اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے عقلوں کو استعمال کیا اور عقل کو استعمال کرنے کے بعد دنیا کو نئی چیزیں دی. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان دونوں گھروں کے ارد گرد برکت رکھی ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا. بعض افراد شکوک کی دنیا میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مکہ کوئی ایروپلین اس وقت نہیں تھی، کوئی ناسا کا سسٹم نہیں تھا، کوئی اس وقت اسرو کی ٹیکنالوجی نہیں تھی. لہٰذا کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اس گوشت پوشت والے جسم کو اٹھایا جائے اور اٹھانے کے بعد بغیر کسی پلین کے، بغیر کسی راکٹ کے کیسے سمائی دنیا پر لے جایا جائے اور لے جانے کے بعد راتوں رات آنن فانن میں مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس پہنچا دیا جائے. تو آسانی کے ساتھ آج کے موجودہ وقت میں سمجھا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا کا گلوبلائزیشن ہو چکا ہے. پوری دنیا ایک گلوبل کی شکل اختیار کر بیٹھی ہے اور آنن فانن میں انسان اپنے ملنے جلنے والوں سے ایک بٹن کے آن آف کرنے کی وجہ سے وہ اپنے باپ کے، اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی، اپنے رشتہ داروں کے چہروں کو دیکھ سکتا ہے. یہ انسان نے بنایا. تو یہ ٹیکنالوجی سے یہ چیزیں آج ہمارے نظروں کے سامنے ہیں. تو اندازہ لگائیں
رب سبحانہ و تعالیٰ نے جس انسان کو عقل عطا کیا ہے، انسان نے عقل کو استعمال کیا تو راکٹ بنا دیا، راکٹ بنانے کے بعد انسان نے چند گھنٹوں میں انسان کو اٹھایا، اس راکٹ پہ سوار کیا اور چند گھنٹوں میں اسپیس پر لا کر بٹھا دیا، یعنی چاند پر پہنچا دیا۔ یہ اسرو آج کے موجودہ وقت میں، یہ ناسا راکٹ سائنس یہ ہمیں یہ بتلا رہی ہے۔ اور صرف ایک ہی انسان نہیں بلکہ 4-5 انسان کو اس یان کے اندر بٹھانے کے بعد وہ راکٹ آنن فانن میں تقریباً زمین سے چاند کی دوری 2,40,000 کلومیٹر ہے۔ یہ دوری کو انسان چند گھنٹوں میں ان مسافت کو آسانی کے ساتھ طے کر سکتا ہے اور طے کر رہا ہے۔ یہ چیزیں آج ہمارے نظروں کے سامنے ہیں۔ تو وہ رب ہے جو عرش کا مالک ہے، فرش کا مالک ہے، جو سورج کا مالک ہے، جو چاند کا مالک ہے، جو یہ ساری چیزیں جو دنیا کے اندر دکھ رہی ہیں وہ سب کا خالق ہے۔ وہ خالق ایسا کیوں نہیں کر سکتا کہ اپنے حبیب کو مکہ المکرمہ سے اٹھائے، بیت المقدس پہنچائے اور بیت المقدس سے اٹھائے اور سمائی دنیا میں معراج کرائے۔ وہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اب ہم سنیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے۔ ایسے وقت میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور جبریل علیہ السلام نے پیغمبر عربی کو اپنے ساتھ لیا۔ خانہ کعبہ پیغمبر عربی کو لایا گیا، حتیم کے اندر لٹایا گیا اور اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ اب آپ کے سفر کی تیاری ہے۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کا، آپ کے ہارٹ کا آپریشن ہوا۔ آپریشن ہونے کے بعد سب سے پہلے تشت لایا گیا، تشت کے اندر زمزم کا پانی موجود تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہارٹ کا آپریشن کیا گیا، اس زمزم سے دھویا گیا۔ زمزم سے دھونے کے بعد پھر اس آپ کے سینے میں اسے فٹ کیا گیا اور فٹ کرنے کے بعد اسے سل دیا گیا۔ گویا کہ آج کے موجودہ وقت میں جو ٹرانسپلانٹ کا سسٹم ہے یہ کوئی نیا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے پہلے کر کے بتلایا ہے اور اللہ رب العالمین نے یہ مناظر بھی ہمیں دکھلایا ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3207 پر یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہارٹ کا کیسے آپریشن ہوا اور کیسے آپ کے قلب کو زمزم سے دھویا گیا۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک براق لایا گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ثم اوتیت بدابۃ الابیض، کہ آپ کے پاس ایک سفید رنگ کا چوپایا لایا گیا، یقال له براق، اور اسے براق کہا جاتا ہے۔ فوق الحمار ودون البغل، وہ گدھے سے بڑا تھا اور کھچر سے چھوٹا تھا۔ یقع خطوۃ عند اقصى طرفه، اور اس کی نظریں بہت دور تک دیکھا کرتی تھی، یعنی اس کی نظریں جہاں تک پہنچتی اس کی فلائنگ، یعنی اس جانور کی فلائنگ وہاں تک ہوا کرتی۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس براق کے ذریعے سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معراج کرانے کا انتظام کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسراء کے رات میں نبی کے پاس براق کو اس حالت میں لایا گیا کہ اسے نکیل ڈالی گئی تھی اور اس پر زین کسا ہوا تھا، یعنی جو اس کا بیک بون تھا اس کے اوپر زین رکھا گیا تھا، یعنی بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی تھی، اور اس نے کچھ شوخی دکھائی، وہ بدکنے لگا اور بدکنے کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شوخی دکھاتے ہو؟ حالانکہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ معزز سوار تمہارے لیے کوئی نہیں۔ اور اس نے جب یہ بات سنی تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ جب اس نے یہ جملے سنے، حضرت جبریل نے جب یاد دلایا تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس براق پر سوار کیا گیا۔ فرکبت حتی اتیت بیت المقدس، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ قال فربطته بحلقة التي يربط به الانبیاء، پھر اس براق کو وہاں پر باندھا گیا جہاں پر اور انبیاء
انبیاء نے اپنے اپنے سواریوں کو باندھا تھا. ثم دخلت المسجد، پھر آپ مسجد بیت المقدس میں آپ داخل ہوئے. فصلیت فیہ رکعتین، پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. صحیح مسلم کی روایت ہے. اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر امامت کرائی. تمام کے تمام انبیاء موجود تھے، اور انبیاء کی امامت کرانے کے بعد اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 المساجد، کہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ اور گھروں کا ارادہ کرے، یعنی سفر کا ارادہ کرے. وہ 3 مساجد کیا ہیں؟ مسجد الحرام، وہ مسجد حرام ہے یعنی مکۃ المکرمہ میں جو مسجد ہے. دوسرا مسجد الاقصی، دوسرا وہ گھر جو فلسطین کے اندر ہے جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں، اس گھر کی زیارت کی اجازت ہے. ومسجد ھذا، اور اس کے بعد مسجد نبوی ہے. یعنی یہ 3 گھر ہمیں جانے کی اجازت ہے. ان 3 گھر کو ہم ثواب کی نیت سے اگر جانا چاہتے ہیں تو ہم خوشی بخوشی جائیں، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی اجمیر چلا جائے، وہاں پر برکت حاصل کرنے کی مناسبت سے، کوئی نظام الدین اولیاء دلی چلا جائے برکت حاصل کرنے کی غرض سے، کوئی اور دوسری جگہوں پہ چلا جائے برکت حاصل کرنے کی غرض سے، تو گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان برکات کا اور ان جگہوں کا ثبوت نہیں ملتا. جس گھر کا ہمیں ثبوت ملتا ہے، جو پیسے ہم وہاں پہ 8-10 ہزار روپے خرچ کر رہے ہیں، تھوڑی سی مدت کو گزر جانے کے بعد اگر ہم ایک انتظامی نظام بنا لیں اور اپنے پیسے کو جمع کرنے لگے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم عمرہ کرنے سے ہم رک جائیں. ہم عمرہ کر سکتے آسانی کے ساتھ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم عمرہ کریں اور اس مقدس گھر کی زیارت کریں جس گھر کی فضیلت کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام لے کر سمائی دنیا کی طرف تشریف لے گئے. سمائی دنیا پہ جب لے جانے کے بعد ثم خرجت فجاءني جبریل علیہ الصلاۃ والسلام باناء من خمر واناء من لبن. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی گئی، مہمان نوازی کی گئی. حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تشت پیش کیا. اس تشت کے اندر پیالہ تھا، پیالے میں شراب تھا، پیالے میں دودھ تھا. فاخترت اللبن، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا. نبی علیہ السلام نے دودھ کو پسند کیا. فقال جبریل، تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اخترت فطرہ، کہ آپ نے فطرت کو چوز کیا ہے، آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے. جو رب کا منشا ہے اس رب کے منشے پر آپ کھرے اترے. پھر اس کے بعد مسجد اقصی سے باہر آئے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد آپ کو لے کر سمائی دنیا کی طرف چلے. نبی محترم کہتے ہیں ثم انطلقنا حتى اتينا السماء الدنيا، یہاں تک کہ آپ سمائی دنیا کے اوپر پرواز کرنے لگے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. حضرت جبریل نے پہلے آسمان پر دستک دی، پہلے آسمان پر کھٹکھٹ کی پکار لگائی. پوچھا گیا کہ آپ کون؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ میں جبریل. آپ کے ساتھ کون؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ کیوں آنا ہوا؟ کیا بلایا گیا ہے یا خود ہی آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں بلایا گیا ہے. مرحبا. تو فرشتے نے کہا مرحبا بھی ولنعم مجیع جا، کہ ابھی انہیں خوش آمدید کہ ان کا آنا مبارک ہو، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا مبارک ہو. پھر آسمان کا دروازہ کھولا گیا. پہلے آسمان کے اوپر گئے تو وہاں پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ کون؟ پوچھا کہ یہ کون؟ تو جبریل نے کہا یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے. تو میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں اگر کسی کے گھر میں
دستک دینی ہو، جانا ہو، اگر ہمیں گھر کے اندر انٹر ہونا ہو تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس انویٹیشن ہونی چاہیے، یعنی بندے نے ہمیں بلایا ہے تب ہم اس کے گھر کے اندر داخل ہو، اور صرف یوں ہی نہیں کہ گھر کھلا دیکھا ہم یوں ہی داخل ہو جائیں، پہلے گھر کو نوک کرنا چاہیے، کھٹکھٹانا چاہیے، آواز لگانی چاہیے، اگر اجازت ملتی ہے تو ہی ہمیں جانے کی اجازت ہے، اور اگر گھر کے اندر کوئی افراد نہیں، اجازت ملتی نہیں تو ہمیں اس گھر کے اندر داخل ہونے کی ضرورت نہیں، ہم دوسرے وقت کا انتظار کریں، اس کے بعد پھر داخل ہو۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں پر حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی جو آپ کے خالازاد بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، اس کے بعد آپ سے کہا خوش آمدید، خوش آمدید، کہا کہ آپ کے لیے دعائے خیر، آپ کے لیے دعائے خیر۔ تیسرے آسمان پر حضرت جبریل کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے، اس کے بعد آپ کا استقبال کیا گیا، اور آسمان پر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کرائی۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، اور انہوں نے جواب دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، وہ ویلکم کہا، مرحبا بکم کہا، اور اس کے بعد آپ کے لیے دعائے خیر کی، اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِذَا هُوَ قَدْ أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، کہ میں نے دیکھا کہ آدھا حسن صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کو آدھی خوبصورتی اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ اما عائشہ سے سوال کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال کیا تھا، تو اما عائشہ نے کہا کہ یقیناً یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے حسن دیا تھا، تو ان کے اس وقت کے زلیخا کے حواریوں اور درباریوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا، اگر یقیناً میرے حبیب کو دیکھ لیتی تو وہ اپنے سینے کو چاک کر لیتی، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین تھے۔ اس کے بعد چوتھے آسمان پر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا گیا، اور استقبال کے ساتھ وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے بھی کہا کہ نیک بھائی مرحبا بکم یا اخی، کہ میرے بھائی آپ کا آنا مبارک ہو، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا استقبال کیا، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ جب آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے، پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا ربی ھذا غلام الذی بعثته بعدی يدخل من امتی الجنہ اکثر افضل منا يدخل من امتی، صحیح البخاری، کہ اے میرے رب یہ خوب رو نوجوان جس کو تو نے میرے بعد مبعوث کیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے کہیں زیادہ جنت میں ہوں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زیادہ تر تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے۔ جب ساتویں آسمان پر پہنچے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو لے کر ساتویں آسمان پر جب پہنچے، آپ کا استقبال کیا گیا، آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کرائی گئی، اور دیگر انبیاء کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے بھرپور استقبال کیا، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اپنے نیک بیٹے اور نیک صالح کو آپ نے خوش آمدید کہا، آپ نے خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی امت کو بتلا دیجئے کہ جنت کے میدان جو ہے وہ چٹیل ہے، ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ رب العالمین کو یاد کیا کرو، ذکر کا کرنا، اللہ رب العالمین دنیا میں ذکر کرنے کی وجہ سے وہاں پہ پلانٹیشن کیا کرتا ہے، وہاں پر درخت لگا دیا کرتا ہے، تو لہٰذا ہمیں کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے بڑھے، بیت المعمور کے سہارے حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹک لگائے ہوئے تھے، اور اس گھر کا طواف 70,000 فرشتے کیا کرتے تھے، اور جو ایک بار کر لیتا اور پوری زندگی اسے دوبارہ موقع نہیں ملا کرتی، وہ بیت المعمور ہے۔
70 الف ملکن 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے رہتے. یہ مسلسل سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد آپ سمائی دنیا پر اور پرواز کرنے لگے، یہاں تک کہ پھر آپ کی مہمان نوازی کی گئی. یہاں پر پھر شراب پیش کیا گیا، پھر دودھ پیش کیا گیا، پھر یہاں پر شہد کا بھی ایک پیالہ پیش کیا گیا. گویا کہ یہاں پہ تین چیزیں اللہ رب العالمین نے آپ کی مہمان نوازی کی 3 چیزوں کے ذریعے سے. تو پھر یہاں پر بھی آپ نے دودھ کو قبول کیا، اور دودھ کو قبول کرنے کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اپنی امت کے لوگوں کے لیے آپ فطرت پر قائم رہے، اور آپ نے یہ سبق دیا کہ جو چیزیں استعمال کرنے کی ہیں اسے ہی استعمال کی جائے. اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پر گئے. جب سدرۃ المنتہا پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے آگے پرواز کرنے کی اجازت نہیں، اگر میں اس سے اوپر پرواز کروں تو میرے پر جل جائیں گے، اب اس کے آگے ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اوپر پرواز کیے. پرواز کرنے کے بعد وہاں پر نبی مکرم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے مقام پر آپ نے اصل شکل میں، اصل صورت میں آپ نے دیکھا. اس کے بعد سدرۃ المنتہا پر حضرت جبریل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ نبی مکرم نے دیکھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا. جب معراج کرایا گیا اس وقت آپ سے ہم کلام ہوئے، رب سے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، باتیں ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے نماز کا تحفہ عطا کیا، پھر بھی آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا. اما عائشہ سے سوال کیا گیا کیا نبی مکرم نے معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا؟ تو نبی مکرم کے سلسلے میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ نبی نے اللہ کو دیکھا، گویا کہ وہ جھوٹ باندھ رہا ہے، گویا کہ وہ جھوٹ باندھ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے وہاں نہیں دیکھا. اس کے بعد نبی مکرم کو جنت کی سیر کرائی گئی. آگے آپ چلیں، اس کے بعد قلم چلنے کی آواز سنی، یعنی وہ قلم انسان کے تقدیر لکھنے کی آواز تھی کہ انسان دنیا میں کیا کرے گا اور کون کون سے کارنامے انجام دے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے قریب کیا، اور قریب کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک عظیم تحفہ نماز کی شکل میں اللہ رب العالمین نے عطا کیا. یہاں تک کہ 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں. تو آپ آتے گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ کا 9 مرتبہ مسلسل آنا ہوا، جانا ہوا. آپ آتے رہے اور جاتے رہے اور رب سے معافی کراتے رہے، یہاں تک کہ یہ 5 وقت کی نمازیں باقی رہ گئی. اس کے بعد نبی مکرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ جائیے، اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے یہ ہماری امت کو نماز کا تحفہ عطا کیا تھا، لیکن اس نے 2 وقت کی نماز بھی ادا نہ کر سکے، لہٰذا آپ کی امت بھی اس سے قاصر رہے گی. اس وقت حضرت جبریل نے کہا تھا رب نے ہمیں اتنی انعامات سے نوازا، ہمیں جنت بھی دکھایا، ہمیں جہنم بھی دکھایا، انبیاء سے ہمارا استقبال کرایا، اب میں کیا کہوں اپنے رب سے، اب میں کیسے درخواست کروں؟ لہٰذا مجھے اب اس کے بعد میں جانا مناسب نہیں سمجھتا. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نماز عطا کی، اس وقت یہ پروانہ بھی عطا کیا کہ آپ کی امت اگر یہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گی تو اسے 50 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب ملے گا. گویا کہ یہ بہت بڑا انعام. زکوٰۃ، خیرات، حج، اس کے علاوہ تمام امور جو اللہ رب العالمین نے فرض کیے ہیں اللہ نے زمین پر ہی فرض کر دیے، لیکن نماز جیسے عظیم تحفہ کو نبی مکرم کو مکہ سے اٹھایا، بیت المقدس پہنچایا، تمام کے تمام انبیاء سے سلامی دلوائی، اور سلامی دلوانے کے بعد اپنے قریب بلایا، اور اپنے قریب بلانے کے بعد ہم کلام ہوئے، ہم کلام ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے عظیم تحفہ